جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں سے اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اگر درود و سلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جہاں دنیا میں نصیب ہوں گی، انشاءاللہ کل حشر کے میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر پڑے ہوئے درود و سلام کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مبارک گھڑی جس مبارک گھڑی میں رحمتوں کا نزول ہوا، برکتوں کا ظہور ہوا، اور وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، سبحان اللہ، جن کے آنے سے انسانیت کو عرفان ملا، انسانیت کو ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا۔ وہ ہستی میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے مسلمان اس دن کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلوس میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گھروں میں، مسجدوں میں، جا بجا اللہ کے فضل سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے اپنی مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، عاشقان رسول اپنی گاڑیوں کو بھی سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو اس انداز میں ایک محبت کا انداز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک انداز بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس محبت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہم گلیاں ہی سجائیں؟ میلاد ہے تو کیا ہم صرف گلیاں ہی سجائیں؟ جی سجائیں، ضرور سجائیں، لیکن ساتھ میں اپنے دل کو بھی سجائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم چراغاں کریں؟ جی ضرور کرنی ہے چراغاں، جو کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، اس میں ضرور چراغاں کریں، لیکن ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ بھی اپنے سینے میں روشن فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف محفل ہی کا انعقاد کریں، ایک محفل ہی بنائیں، ایک محفل کا انعقاد کریں، کیا اتنا ہی کریں؟ جی بالکل محفل میلاد منانی ہے، مسجد میں بھی محفل میلاد منانی ہے، اپنے گھر میں بھی محفل کرنی ہے، حضور کی نعتیں پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اپنے کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو لے کر آنا ہے۔ تو اس انداز میں بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد کو کس انداز سے منایا جائے؟ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہوگا میلاد کیسے منائیں۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آج سیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے میلاد کس انداز میں منانا ہے، میلاد کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے چاہا تو یہ بھی سیکھیں گے کہ میلاد کس انداز میں منایا جائے۔ تو وہی انداز جو شریعت کو مطلوب ہے، وہی انداز جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، اسی انداز میں جب ہم میلاد منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین، اس قدر رنجیدہ ہو کر حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد ہے، سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی ہوتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار کر پاؤں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، میری اس مقام تک رسائی کہاں ہوگی؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی، تسلی دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا، قرآن پاک کی تلاوت سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہم نے سنا۔ ابھی انشاءاللہ ہم عظیم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ ہم بدوں کو بھی نبھاؤ مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم کس کے پھر ہو کر رہے ہم کس کے پھر ہو کر رہے ہم کر تمہیں ہم کو نچاؤ کر تمہیں ہم کو نچاؤ بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کان حیا ہو تم وہی کان حیا ہو ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر کیا بھولنا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول اگر چاہو تو کیا ہو وہ جو تم پر گرا ہو وہ جو ہرگز نہ چاہو درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا جب نبی مشکل کشا جب نبی مشکل کشا مصطفیٰ خیر الورا
سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کے۔ عظیم بھائی میں چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بھی کوئی کلام سنائیں۔ بارہویں کنو دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کنو دل پہ چھا گیا، بارہویں کنو دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو آ گئے کبھی آخری نبی، نور سے سجا عرش کی بریا، نور سے سجا عرش کی بریا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا 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 مصطفیٰ، مرحبا 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 مصطفیٰ، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن سے رشتے ہو رہے ہیں سب فضا، انس و جن سے رشتے ہو رہے ہیں سب فضا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گیا نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گیا نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گیا نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گیا نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، ربی قبل امتی لب پہ ہے دعا سجی سجی سجی، ہاں ربی قبل امتی لب پہ ہے دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، پھر کیوں گدا سارے ہو فدا، پھر کیوں گدا سارے ہو فدا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گیا نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، بی بی آمنہ کا گھر نور سے گے سر بسر، نور سے گے سر بسر، بی بی آمنہ کا گھر نور سے گے سر بسر، آگے روشنی میں شام کے محل نظر، آگے روشنی
روشنی میں شام کے محل نظر جان آمدہ نور کبریا جان آمدہ نور کبریا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی فانی حزین کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا ہاں فانی حزین کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا آرزو جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا آرزو جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا قبر میں تجھے دیکھ کر شاہ خبر میں تجھے دیکھ کر شاہ آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی سبحان اللہ کیا کہنے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کیا کہنے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی سب سے بڑی عطا اللہ پاک کا سب سے بڑا فضل اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لایا اللہ پاک نے ہمیں دامن اسلام سے وابستہ کیا یہ اللہ پاک کا احسان ہے کرم بالائے کرم کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا آج اگر ہم اپنے بلا تشبیہ یہاں پر میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی خوشی کتنی مناتے ہیں جب اللہ ہمیں کوئی اولاد عطا فرمائے کوئی بیٹا عطا فرمائے بیٹی عطا فرمائے تو ہر سال پھر ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ اس دن ہمارے ہاں اللہ پاک نے فضل کیا بیٹا ہوا اس کی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں ہائے قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کے حضور کے احسانات اتنے ہیں جسم پر اتنے بال نہیں کہ جتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں حضور کے احسانات کے نیچے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حضور ہیں ہی اتنے کریم ہیں تو پھر اس محبوب کو کیوں نہ یاد کیا جائے پھر اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیوں نہ منایا جائے انشاءاللہ ضرور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم انشاءاللہ آخری سانس تک ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے ہماری نسلیں سرکار کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والا ہی رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ حشر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائیں گے حضور کی نعتیں پڑھیں گے حضور کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے خاک ہو جائے تو جل جائے مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا تم جب تک دم گے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ شان سے یا رسول اللہ
انشاءاللہ سرکار کا میلاد منائیں گے جیسے ہمیں ہمارے علماء اکرام نے بتایا، علماء اہل سنت نے بتایا، انشاءاللہ ہم اسی انداز میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔ راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ راشد بھائی سب سے پہلے تو میلاد کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ فضائل، کچھ برکات ہمیں کچھ پتہ چلیں، تاکہ جو ابھی تک جن کا ذہن نہیں بنا جلوس میں جانے کا یا لائٹیں لگانے کا، ممکن ہے کہ کسی وجہ سے بھی نہ لگائی ہوں، شیطان کے وسوسوں کا شکار بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میلاد کی جو برکات ہیں پہلے ہم کچھ اس پر بات کر لیتے، پھر انشاءاللہ اس طرف ہم آئیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عربی میں میلاد بھی کہا جاتا ہے، مولد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے سرکار علیہ السلام کی میلاد تو اس کا مطلب سرکار علیہ السلام کی ولادت، اور جب سرکار علیہ السلام کا میلاد تو عام طور پر اس سے مراد سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ یا ولادت کا دن یا ولادت کا وقت۔ کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبی مختلف قوموں کی طرف بھیجے، سب نبی عظمت و شان والے، لیکن جو مقام و مرتبہ، جو فضائل و مناقب کریم رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بیان کیے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان کیے، جو ان کی ولادت کی خوشخبریاں دی ہیں، جب ہم قرآن کریم، احادیث طیبات اور صحابہ کرام کی مبارک سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی یوں کہیے کہ زبان بے ساختہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ رسول آتے رہے جاتے رہے، ایک خاص مدت کے لیے خاص قوم کی طرف، خاص علاقے کی طرف رسول آتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ وہ ہیں کہ جن کی بشارت اللہ کے نبی بھی دیتے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک بات میں بیان کروں گا جو پارہ نمبر 28 سورہ صف میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام احمد بھی ہیں، احمد یعنی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کا معنی وہ کہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو۔ رب کی جیسی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے کی یا کریں گے ایسی کوئی نہیں کر سکتا، اور جیسی عظمت و شان، جیسی تعریف، جیسے ذکر کو بلند رب نے اپنے محبوب کا کیا ہے ایسا کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، یوں سمجھیے کہ مرجھائے دل جگمگا اڑتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو کر اجالا پھیل جاتا ہے، بت جو ہیں وہ اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کعبے کو بتوں سے پاک کرتے ہیں، آپ کفر و شرک سے لوگوں کے ایمان کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کو یوں سمجھیے کہ انسانیت کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام ان افراد کو جو زمانے میں کسی عزت کے قابل نہ تھے ان کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کو کوئی قریب بٹھانا پسند نہ کرتا ان کو امت کا، لوگوں کا رہنما بنا دیتے ہیں۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا فیضان ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے تو یوں سمجھیے کہ کعبہ بھی سجدہ شکر کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی آمد پر جو جو برکتیں ملی، علماء نے بڑی اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، احادیث طیبات میں بھی اس کے بڑے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتائیے، کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت خوشخبری ہوں، خبر ہوں میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں وہ نور ہوں کہ جو میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔
کہ جس کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نور نظر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے تو فرماتی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا, اس نور کی روشنی میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے شاہ صاحب, اس کی یعنی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کو اگر میں یوں کہوں کہ انسانی طاقت میں یہ ہے ہی نہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے. ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کا ذکر کر کے, ان کی عظمت و شان بیان کر کے, ان کے فضائل و مناقب بیان کر کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا نا, وہی ہم کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے میں نے ان کے ذکر کو بلند نہیں کیا, ان کا ذکر کا چرچا نہیں کیا, بلکہ ان کا ذکر کر کے میں نے اپنے کلام کو چمکایا ہے. میں نے ان کا ذکر کر کے میں نے اپنے نصیب چمکائے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنا نصیب چمکایا ہے. اور کیوں نہ کریں, کیونکہ یہ وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں کہ جن کا ذکر رب نے بلند کیا ہے, جن کا ذکر رب نے بلند کیا ہے. اور جس کا ذکر رب بلند کرے تو پھر ان کے ذکر کی بلندی کا کیا کہنا. اچھا, یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ہم جیسے راشد پہ بات کر رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا انعام ہے, اللہ پاک کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. اور بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ اپنے بیان بھی فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد والے دن یا اس مہینے میں وہ کیا اعمال بجا لائیں کہ جس سے ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے؟ کیا 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 جا سکتا ہے؟ مطلب جیسے ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں, کسی غریب کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, کسی کے دکھ درد میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. تو میلاد مناتے ہوئے کیا ہم یہ انداز بھی اگر اپنائیں تو ہمارے ثواب میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ شاہ صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جس انسان کو خوشی ہوتی ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ کون ایسا بد نصیب ہے جس کو خوشی نہیں ہوتی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے. جب مہینہ ربیع الاول کا آتا ہے, 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آمد کا چرچا کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر کیا 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 جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس رب نے ہمیں اس اپنے محبوب کا امتی بنایا. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ادا کیا جائے. الحمدللہ. اب شکر ادا زبان سے بھی ہو سکتا ہے, شکر ادا اپنے عمل سے بھی ہو سکتا ہے, شکر ادا دل میں تعظیم اور محبت کو پیدا کر کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری بات, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دنیا میں آئے تو اب آنے پر یقیناً ایک مسلمان کو خوشی ہوتی ہے, تو اس خوشی کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ ہر اس ذریعے سے خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ جو شریعت میں جائز ہے. مثال طور پر گھروں کو سجانا ہے, جھنڈے لگانا ہے, نئے کپڑے پہننا ہے, اور چہرہ کھل اٹھتا ہے انسان کا, یہ بھی ایک انداز ہے. اچھا, ایک انداز اس میں نیت کیا شامل کریں ہم, تاکہ میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ دے کہ یہ عمل ہمارا بیکار ہے. ہمیں ہر عمل پر اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا جب ہم اچھی نیت کا بیچ میں شامل کریں گے. اچھی نیت. شاہ صاحب دیکھیے, بات یہ ہے, میں نے جس طرح عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی, دل کے اندر خوشی ہو اور اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہو. تو جب نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار ہوگا اور دل میں ایک فرحت کا احساس ہوگا, یہ تو بڑی عظیم سعادت کی بات ہے. ایک عالم دین نے خواب دیکھا, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی, تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت پر خوشیاں منانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. کسی بھی انسان کا بیٹے کی ولادت ہو اور سال کے بعد وہ دن آتا ہے, وہ اسے مبارکباد دیتا ہے, اسے بھی خوشی ہوتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب امت کا یہ عمل پہنچتا ہوگا کہ میری آمد کے دن اور مہینے میں یہ خوشیاں کرتے ہیں, تو یقیناً ان کو بھی خوشی ہوگی. دوسری بات شاہ صاحب دیکھیے, میلاد منانا فقط یہی نہیں ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کریں. نبی پاک علیہ السلام کے معجزات, حسن و کمال,
آقا کریم علیہ السلام کے حسن کلام، کردار، اخلاق، اس کی بات کریں، صرف یہی میلاد نہیں ہے۔ میلاد کا مفہوم کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر آقا کریم علیہ السلام کی آل اولاد، خاص طور پر سادات جو ہیں، ان کی خیر خواہی کا سلسلہ کیا جائے، ان سے محبت کا برتاؤ کیا جائے، ان کی عظمت و شان بیان کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی میلاد ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو جیسی آپ کی نیت ہوگی انشاءاللہ الکریم اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں ایک عمل اگر ہم یہ بھی شامل کر لیں، ہمیں اگر پتہ چلے نا جس چیز سے نبی کریم علیہ السلام کو محبت ہے، جس چیز سے حضور کو محبت ہے، آپ اپنی محبتوں کا اظہار وہاں پر کریں۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں آپ پر کیسے پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس امت کو یاد رکھا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو امت کو یاد رکھا ہے، یعنی جب قبر مبارک میں آرام فرمایا تب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے اپنی امت کے لیے ہی دعائیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہری حیات میں بھی اس امت کو یاد رکھا ہے۔ آج اگر آپ امت کی خیرخواہی کریں گے، میلاد کے اس مبارک موقع پر اگر یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اس انداز میں میلاد منانا ہے، اپنے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، اپنے مسلمان کو دکھ نہیں دینا، اپنے مسلمان کو پریشان نہیں کرنا، اپنے مسلمان کے لیے ایسا ماحول نہیں بنانا کہ جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، دل آزاری کی کیفیت ہو جائے یا نقصان پہنچے۔ اس طرح کے معاملات ہم نے نہیں کرنے، اور خیرخواہی چاہنی ہے، اچھا سوچنا ہے، اچھا چاہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اس کی برکتیں کتنی ملیں گی۔ اور دعاؤں میں بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرتے، اللہم اغفر امت محمد وارحم امت محمد وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا بھی شامل کریں آپ اپنی دعاؤں میں، تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ اس انداز میں بھی نقیب بھائی ہم میلاد منا سکتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، اس کے کئی ایک خوبصورت انداز ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت ہے، اپنے امتیوں سے پیار ہے۔ اس کو اب یوں بھی دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لا مکان کے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل کوئی حاجت ہے تو میں وہ تمہاری پوری کروا لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤں، یہ میری حاجت ہے۔ اس پہ علماء نے لکھا کہ حضرت جبریل امین نے امت کے لیے یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت جبریل یہ جانتے تھے کہ اس طرح اظہار کروں گا تو حضور خوش زیادہ ہوں گے۔ واہ واہ واہ۔ امتیوں کے لیے ہمارا طرز عمل، نبی پاک کے امتیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے کا ایک بندہ تھا، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا تجھے کوئی اپنی نیکی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا یاد کرو کہ شاید تمہیں یاد آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ یاد یہ ہے کہ میں جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو لین دین کے معاملے میں نرمی کرتا ہوں، کوئی مہلت چاہتا ہے تو اسے مہلت دے دیتا ہوں، تنگ دست ہے تو معاف کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا میلاد ہم اس خوبصورت طریقے سے نہیں منا سکتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں نرمی برتیں، بالکل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یوں خوش کر سکتے ہیں؟ یہ تو بات ہو گئی کہ جو غریب ہیں ان کی مدد کریں، سادات کی مدد کریں، اور جو ایک نذرانہ ہے وہ ان کو پیش کریں۔
لیکن بہت سارے معاملات یوں بھی ہیں کہ ہم صبح سے لے کے اب دیکھیں جو 12 ربیع الاول کا دن ہے جی یہ کتنا خاص دن ہے، کیسے منائیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کو بطور عید منائیں، واہ واہ سبحان اللہ، عید میلاد النبی عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں وہ حدیث شریف ذہن میں لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو سید الایام فرمایا ہے، جی اور وہ جمعہ مسلمانوں کی مومنوں کی عید بھی فرمایا ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فیہ خلق آدم، واہ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ جی جس دن میں آدم علیہ السلام آئے وہ ایک جمعے کو آئے اور ہر جمعہ اس کی نسبت سے افضل ہو گیا۔ بے شک، تو جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سید الانبیاء ہیں، واہ واہ ان کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس دن کو بطور عید منائیں۔ بالکل دوسری بات، جس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کیسی ساعت ہے، اس ساعت کو مس نہیں کرنا۔ وہ کتنی خوبصورت ساعت ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ المصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ گھڑی آتی ہے نا، جی زمین پہ موجود جتنے ولی ہیں جی سارے اللہ کی بارگاہ میں دعا میں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ اس وقت میں جو دعا کرے گا اللہ ولیوں کی دعا تو قبول فرمائے گا ہی فرمائے گا، ساتھ اس کی بھی دعا قبول۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان کیا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جی نقیب بھائی ماشاء اللہ۔ ایک عربی عالم نے لکھا ہے کہ یہ جو ربیع الاول کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، کہا لا یعرف قدر المولد النبی الا من عرف قدر المولود۔ یہ جو 12ویں کی فضیلت ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو آنے والے کی فضیلت کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، حضور کی آمد کو جانتا۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک فارسی شعر میں آپ کو سناؤں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ غریق بحر عشق احمدیم از فرحت مولد، واہ کا جو میلاد کا دن ہوتا ہے نا، اس میں ہم حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ جو میلاد کا دن ہے اور جلوس میں قدم اٹھتے ہیں، ان قدم اس سے اٹھنے والی غبار پہ قربان، یہ جو قدم ہے یہ نبی پاک کی عزت میں، ادب میں، حضور کا ذکر کرنے والوں میں یہ قدم چل رہے ہیں، ان کے قدم ہیں یہ۔ واہ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں، اس اٹھانے والے کی پشت پہ نبی پاک کا دست اقدم۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو
یہ حضور کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں، عظمت ذکر کی ہے تو پورا سال ہی چلتی ہیں، اور اس کا عنوان آپ دیکھیں محفلوں کا، رات کو بھی محفل ہوگی اور جلوس میلاد بھی ہے۔ یہ کیسی محفل ہے جس کی ابتدا بھی ذکر رسول ہے، انتہا بھی ذکر رسول ہے، جو ذکر رسول پہ مشتمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ اور حضور کی عظمتوں پہ ہم کیوں نہ واری واری جائیں، قربان ہو جائیں۔ دیکھیں تو صحیح وہ بات کیسی عظیم ہے کہ علماء نے لکھا، سبل الہدا والرشاد کے اندر بھی ہے، جواہر البحار کے اندر بھی ہے، سبع سنابل میں بھی ہے کہ 12 نبیوں نے، جن میں 2 اولو العزم رسول بھی شامل ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ایک رسول حضرت الیاس علیہ السلام، 12 نبیوں نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں یہ تمنا کی ہے، یا اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اب دیکھیں نا، ہم نے تو یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اس طرح ہمارا کسی جگہ تمنا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیسا فضل فرمایا ہے، ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی، کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ نور کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت پر مہربانیاں فرماتے ہیں، شفقتیں فرمائیں حضور نے، کرم فرمایا حضور علیہ السلام کا، اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ ہم محبت کا اظہار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ہم محبت کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ وہاں سے محبتوں کا ہی انداز آئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے محبت ہی کا جواب آنا ہے، محبت ہی کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کا صلہ، جو آج ہم محبت کر رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، انشاءاللہ کل قبر میں بھی عطا فرمائے گا، اور حشر میں بھی اللہ پاک یہ صلہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم میلاد منا رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی اپنے اندر ہم لے کر آئیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہوں، اور اچھے انداز میں، احسن انداز میں، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں۔ اسد بھائی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی طرف بڑھوں گا اسد بھائی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اہمیت اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ جب سے میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے الحمدللہ تو ان موضوعات پر بیان بھی ہو رہا ہے جی، اور ناظرین سن بھی رہے ہیں۔ اہمیت کو تو دیکھیں، کسی بھی بڑی چیز کو یاد رکھنا جی، یہ اہم ہوتا ہے، اور وہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہو اس کی اہمیت اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب میلاد پاک میں ہم جس نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، تو ان کی ذات تو وہ ہے کہ ان سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی اہم نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب مخلوق میں سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی ذات ہے، جی، اور ان کی آمد ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، آپ کی ذات اقدس کے جو برکات ہیں، وہ تو اللہ پاک نے خود بیان فرمائے، اور وہ ہمارے بتانے کے یا ہمارے کہنے کے یا بیان کرنے کے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور تخلیق کیا اور دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ تو ہو چکا۔ اب امتی نے یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ کی ولادت مبارک سے کیا حاصل کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں کیا اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس میلاد مبارک کی جو منانا ہے، سجانا ہے، بیان کرنا ہے، سیرت رسول کا بیان ہے، سنت رسول کا بیان ہے، یہ سارا سال ہی باقی رہنا چاہیے۔ واہ واہ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک یہ ختم ہوا تو اب ہمارے جذبے جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے،
میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس مہینے میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ 11 مہینوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مہینے کی خصوصیت ہے. بالکل. لیکن بہت ہی پیارا ایک انداز جو یہ ہم نے دیکھا ہے، اور کہیں پر کم کہیں پر زیادہ، وہ یہ ہے کہ میلاد مبارک کی محافل اور ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا سال ہی لوگ جاری رکھتے ہیں. بالکل. اب اس کا انداز جو ہے، جی شادی وغیرہ کے معاملات میں بھی، شادی ہے تو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے. اگر کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے وہاں پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو بھی سرکار کا میلاد. الحمدللہ پورا سال ہی کہیں نہ کہیں میلاد منایا جا رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ آپ نے جو توجہ دلائی ہے تو اس میں دعوت اسلامی کا ایک بڑا حصہ ہے، الحمدللہ. اور ماشاء اللہ دینی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. جی تو ایک تعداد دیکھی جا رہی ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا جی کہ خوشی کے موقع پر، اسی طرح غمی کے موقع پر، یا کوئی بھی سیلیبریشن ہو، بچے کی آمین ہے، کوئی اس نے بڑا کام کیا ہے، کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اب اس کو ہم سارا سال جاری رکھیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا نعت خوان ہم بلائیں گے، بہت بڑا منچ لگائیں گے، بہت بڑا اہتمام کریں گے. بہت اچھی بات ہے اگر کوئی کرتا ہے، دا مور دا میریئر، جتنا شہد اتنا میٹھا. لیکن آپ کسی نہ کسی شکل میں میلاد پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں. انشاءاللہ اس کی جو برکتیں ہیں وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے واقعات کا بیان اور آپ کے ذکر کا جو تذکرہ ہے وہ بکثرت ہمارے گھروں میں ہوتا رہے. ایک ٹرینڈ ہے، اس کو ماہ ربیع الاول کے اندر تو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، بقیہ سال بھی اس کو کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ گھر گھر محفل نعت. گھر کے اندر گھر کے افراد مل کر، اہل محلہ مل کر، 2-4-5 گلیوں کے جو افراد ہیں وہ مل کر، کوئی خاندان کے لوگ قریب ہیں تو وہ مل کر 10-20-25 جو بھی افراد ہوں، تو وہ جو گھر کے اندر محافل ہوتی ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. اس میں آپ کو کوئی بہت بڑا خرچ بھی ضروری نہیں ہے، بہت بڑا اہتمام بھی ضروری نہیں ہے، بہت بڑا ٹائم بھی ضروری نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ جن گھروں کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ان گھروں کا ماحول دیگر گھروں کے مقابلے میں بڑا مختلف ہوتا ہے. میں تو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ناظرین میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے افراد ہوں کہ جنہوں نے سارا سال اپنے گھر میں ہر مہینے میں کسی نہ کسی عنوان پر محفل کا اہتمام کیا ہوا ہے. کبھی میلاد شریف کے نام پر، کبھی 11ویں شریف کے نام پر، کبھی کسی اور بزرگ کے نام پر، کبھی کسی رشتہ دار کے انتقال کے ایصال ثواب کے نام پر، کسی اور اعتبار سے. تو وہ سارا ہی سال اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو میلاد کا مہینہ اگرچہ جدا ہو جائے گا، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو، اس کلچر کو، اس سوسائٹی کی خوبصورتی کو ہمیں اپنے گھروں میں بھی باقی رکھنا ہے، اور دوسروں تک بھی اس کی ہمیں دعوت دیتے رہنا ہے. کیا بات ہے اسد بھائی، جہاں آپ نے ابھی بات کی نا کہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ محفل میلاد کے حوالے سے، کہ اب شادیوں میں بھی الحمدللہ یہ ٹرینڈ دعوت اسلامی نے شروع کیا. اللہ کا فضل ہے کہ دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تربیت پر یہ سلسلہ شروع ہوا. واہ کینٹ کے ایک اسلام بھائی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ دینی ماحول سے وابستہ ہوئے مجھے جو سب سے بڑی برکت یہ ملی، کہا کہ اس سے پہلے نہیں تھا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے میں وابستہ ہوا تو اس کا سلسلہ یوں ہوا کہ میرے گھر میں ہر روز درود کی محفل سجتی ہے، درود پاک کی. کہا کہ ہم رات سونے سے پہلے گھر کا ہر فرد ہم چادر بچھاتے ہیں اور اس پہ رکھ دیتے ہیں تسبیح وغیرہ یا جو بھی کانچے جس پر درود پاک پڑھی جاتے ہیں، گوٹیاں بھی کہا جاتا ہے. کہا کہ ہمارا معمول ہے ہم رات سوتے ہی نہیں ہیں جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیں. کہا ہمارے بچے بھی یہی کریں گے، ہمارے بزرگ بھی گھر کے کرتے ہیں. کہا کہ دعوت اسلامی کا جو سب سے بڑا فیضان مجھے ملا ہے درود پاک. اور آپ دیکھیں نا کہ درود پاک کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو جس کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے حضور کی اتنی میٹھی میٹھی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. ماشاءاللہ. یہ تو سوتے ہیں نا رات کو، تو پڑھ کے سوتے ہیں. کئی لوگ تو رات سوتے ہی نہیں ہیں، جی تو انہیں بھی چاہیے کہ رات کو سوئیں اور درود پاک پڑھ کے سوئیں. اچھا، یہ تو ایک بڑی ہی آئیڈیل صورت ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ روزانہ رات کو اتنا اہتمام کرنا، یہ یعنی آسان نہیں ہے. آسان نہیں یعنی یہ اگر آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے تو شاید چند اور ہوں گی، بہت زیادہ نہیں ہوں گی. یہ تو بہت ہی زبردست ہے، جو کرے تو کیا ہی بات ہے. لیکن
اس کے علاوہ آپ صرف جمعے کے دن تو کر لیں، ہر جمعے کو محفل میلاد کر لیں، محفل درود کر لیں، جی ان کی تعداد اس کے مقابلے میں زیادہ ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ہر جمعے کو اہتمام کرے۔ اچھا ایک کلچر تھا، اب بھی ہے، بعض گھروں میں زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا، جی کہ جمعہ کے دن گھر میں خاص کھانا بنایا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جمعہ ہمارے لیے ایک بڑا خاص دن ہے، ہمارے مومنوں کی عید کا دن ہے، جمعے کے فضائل ہیں، تو اس کی اسپیشلٹی کو بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، منانے کے لیے بھائی جمعے کے دن آج جو ہے نا وہ خاص کھانا بنے گا، بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ایصال ثواب کو اٹیچ کر دیا جائے، میلاد پاک کی محفل کو، درود خوانی کو، آیت کریمہ پڑھ لیں، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو بیماری بہت زیادہ ہے، تو بچے فرما بردار نہیں ہیں، تو بچے دین کی طرف نہیں ہیں، تو اب یہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے گھر کا کلچر کیسا بنایا ہے۔ اچھا اب دعوت اسلامی والوں کے جو گھر ہیں، جو دینی مال سے وابستہ ہیں، اجتماعات میں آنا جانا ہے، قافلوں میں سفر کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں ایک خاص قسم کا کلچر ہوگا، خاص مواقع پر خاص چیزیں ان کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا کلچر اس طرح کا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ اچھا جن گھروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کے اندر کسی اور چیز کا کلچر ہوگا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کے بڑے پر، اور خاص طور پر اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا بڑا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے۔ مرد حضرات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ان کا انفلوئنس، ان کا سب چیزیں ہیں، لیکن اگر گھر کی خاتون کا یہ ذہن ہے نا کہ مجھے ہر جمعے کو اہتمام کرنا ہے، یا مہینے میں ایک دفعہ محفل میلاد کا گھر میں انعقاد ہونا چاہیے، اور خواتین اس کی طرف زیادہ توجہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ گھر کے اندر بہت زیادہ حد تک خواتین کا عمل دخل رہتا ہے، تو گھر کا ایک دفعہ کلچر آپ کا ڈیولپ ہو گیا۔ کل ہی میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ان کے کوئی جاننے والے ہیں دینی مال سے وابستہ ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے 2 یا 3 بیٹے ہیں، تو ان کے گھر کی جو خاتون ہے، جو والدہ ہے، اس کا یہ ذہن ہے کہ میرے تینوں بچے حافظ بنے، اور وہ خود بچوں کو بٹھا کر جو ہے نا وہ منزل سنتی ہیں اور روزانہ سنتی ہیں۔ کیا بات ہے! اچھا والد صاحب تو ظاہر ہے اپنے کاروبار میں کاموں کے اندر مصروف ہیں، لیکن چونکہ خاتون کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے ہر بچہ جو ہے نا وہ حافظ چاہیے، اور ایک آدھ بچے نے 10 پارے کر کے چھوڑ دیا کسی وجہ سے، تو اب وہ اس پر مصر ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے 10 پارے پڑھے نا، اب یہ 10 مجھے پکے چاہیے، اب یہ 10 کے اندر جو ہے نا وہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے تو بہت چیزیں بیان کی کہ ان کے گھر میں جو کلچر خاتون نے رکھا ہوا ہے، تو مطلب قابل رشک ہے کہ کسی خاتون کا اپنے بچوں کی دینی تربیت کے اعتبار سے اتنا پختہ ذہن ہے، وہ خود سنتی ہیں، بھئی آج جو ہے نا یہ 2 رکوع آپ نے سنانے، 4 رکوع آپ نے سنانے، 2۔ اب ان کے گھر کا کلچر ہے، اب جب ماں کا اتنا زبردست ذہن ہے تو پھر کون ہے اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کرے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، میلاد کا مہینہ ہے، اچھی اچھی نیتیں کریں، اور پھر گھر کے اندر شیاطین تو جنات تو اور الٹی سیدھی چیزیں مسائل ہوتے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے تو اس کی ایک برکت یہ ہے کہ وہ گھر جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے عمل دخل سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب گھر کے اندر ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے، سارا سال کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو یقیناً ہمیں یعنی ہم یہ نیت کر لینا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے، تو اس انداز میں بھی ہم میلاد منائیں کہ پورا سال گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے، گھر میں انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی۔ اور اگر ہر روز نہیں کر سکتے ویسے تو ہر روز ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ، قرآن کا حق ہی ہے ہر روز اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اچھا دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 باتیں سکھا دو، اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، حضور فرماتے ہیں میری آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اولاد کو جو محبت سکھانی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ، آپ محفل سجائیں گے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، ہر روز یا ہفتے میں ایک دن جب بیٹھیں درود پاک کا ایک اہتمام کریں، جیسے جمعے کا کہا گیا تو درود پاک پڑھیں، ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ۔ اچھا یہ تب ہوگا کہ جب آپ کا ذہن ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک چیز ایڈ کروں یہاں پر کلچر کی باتوں میں، 2 ڈیفرنٹ ممالک کی ایک بات ایڈ کرتا ہوں جو کہ بڑی کامن ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔
99 में या 2000 में हम काफ़िले में गए, तो नवाब शाह या पता नहीं लाड़काना से आगे, गरबन लाड़काना से भी कोई आगे गांव था, बंगल दीरू करके उसका नाम था। तो वहाँ पर हम काफ़िले में गए, तो जुमे का दिन था, नमाज जुमा पढ़ी, तो हमने कहा चलें। तो बोला नहीं जाना तो नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारना है। मैंने क्यों, खैरियत? जी। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ना भत पकता है। भत ये सिंधी में वाइट राइस को बहुत बॉईल करके और ख़ास तर्ज पर ये बनाते हैं और बड़े नरम उसको बनाते हैं ना, तो उसको भत बोलते हैं। सही। बोला भत होगा? अच्छा, मेरे लिए पहली चीज, का भत क्या होगा? तो बोला आप रुको, मैंने तो भी पूछा आपसे भत क्या। अच्छा, तो जो सिंध के लोग सुन रहे होंगे वो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर के बाद साकिब भाई मतलब सहने मस्जिद के अंदर या फिनाए मस्जिद होगा, उसके अंदर जो है वो बर्तन लग गए जी, और सैकड़ों अफराद जो है जो जुम्मा पढ़ने आए थे और बाद में कुछ और अफराद भी ऐड हुए, सबने जो है वो खाना खाया और 1-1.5 घंटा वहाँ पर काफ़ी माशाल्लाह एक लंगर का सिलसिला रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा, ये तो हो गया अंदरूनी सिंध की बात। मेरा अफ्रीका कुछ अरसा गुजरा एक कंट्री के अंदर, तो अफ्रीकन कंट्री है और इंग्लिश मुल्क है, वहाँ पे मुसलमानों की कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, यानी कि अकलियत है, अक्सरियत नहीं है। अच्छा, और बड़े मालदार इलाके के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। जुम्मा पढ़ा हमने, जुम्मे के बाद हम बाहर आए तो साथ ही मदरसा था, तो उसकी जो बरामदा था उसके अंदर जो है ना टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं। सही। और 25-30 जो है ना इस तरह टेबल्स हैं। मतलब भाई ये क्या है? मतलब यहाँ का कल्चर है कि जुम्मे के दिन जो भी जुम्मा पढ़ने आता है उनमें से एक तादाद लंगर खा कर जाती है। अच्छा, उसके अंदर आम आदमी भी है, उसके अंदर गरीब भी है, उसमें मिलियनियर भी है, उसमें मल्टी मिलियनियर भी है। यानी उसमें ये तफरीक नहीं है कि भाई ये जो है ना वो कोई गरीब आदमी ही के लिए, हर एक के लिए है। और मुसलमान सब मिलकर वहाँ पर जुम्मे के दिन जो है ना वो लंगर खाते हैं। वो किसी न किसी बुजुर्ग के नाम पर इसाले सवाब होता है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया कि देखें कि इस गैर मुस्लिमों के मुल्क के अंदर भी मुसलमानों ने अपने जमा होने का, बुजुर्गों के नाम को याद रखने का एक कितना अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है। वो साल साल से है वहाँ पर। तो ये जो इसाले सवाब का, खिलाने का जो कल्चर है, ये अगर कहीं पर डेवलप हो जाता है, किसी भी नाम पर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं उसके इंशाअल्लाह। की मुबारक सीरत का शाह साहब अगर मुताला करते हैं ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में एक यानी हदीस पाक की एक तादाद है जिसमें खाना खिलाने के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। एक तो सलाम आम करने के और दूसरा खाना खिलाने के हवाले से। और अगर देखा जाए असल में तो खाना खिलाने का जो कल्चर है या खाना खिलाने का अंदाज़ा मुसलमानों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात से ये ज़्यादा हुआ है। यानी किसी भी रंगो नस्ल का कोई बंदा भी है, जैसे आपने एक मिसाल कहाँ की पसमानदा इलाके की सुनाई, एक कहाँ की जाकर आप मिसाल सुना रहे हैं। पूरी दुनिया घूम ले, जहाँ भी इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो वहाँ पर खाना खिलाने का कल्चर मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खूबसूरत बात जिस तरफ असद भाई ने इशारा किया कि खाना जो खिलाने का एक अंदाज है जिसको हम पाको हिंद में लंगर का नाम देते हैं, कहीं न्याज का नाम दिया जाता है, कहीं किसी और नाम से ये खिलाया जाता है, तो इसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब ऐसा नहीं है। यानी सारे मिलकर वो खाना खा रहे होते हैं और वैसा ही खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों के लिए खास है, कुछ लोगों के लिए चलें जी बिल्कुल आम है। सारे मिलकर बैठकर और सादत समझकर खा रहे होते हैं। और ये लंगर का जो जहन है, आप देखें कि बाज़ जगह पर जाए ना तो मज़ारात पे लंगर का होता है कि यहाँ पर लंगर, उस लंगर के लिए बड़े बड़े भी देखे हैं, यानी जो अच्छे भले घर के खाते पीते वाले भी हैं ना, वो भी जाते हैं, कहते हैं इसकी बरकत तो हासिल करनी है लंगर की। वो भले जैसा भी एक सूखा टुकड़ा ही क्यों ना मिल जाए, वो चेक करेंगे कि इसकी बरकतें हमें मिलेंगी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो मदीने में दाखिल होने से पहले आपने क़याम फरमाया। अब वहाँ पे कुछ अहले मदीना भी बाहर आकर साथ हो लिए थे और कुछ जो मक्का पाक से आए थे साहबा कराम वो भी थे। तो वहाँ पर जो रिवायतें हैं तो उनमें एक खुतबा है, तो उसमें 3 बातों का इरशाद मिलता है। अफ़शुस सलाम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सलाम को आम करो, अतइमुत ताम, खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और सिला रहमी इख्तियार करो। यानी कि अभी रियासत मदीना का क़याम होना है, अभी हिजरत कंप्लीट हो रही है, मेरे आका तशरीफ़ ला रहे हैं, और उस वक्त जो सहाबा कराम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं,
تو اور بھی باتیں ارشاد فرمائی، لیکن دیکھیے ایک سوشل اور ایک کلچر اور اسلامی معاشرے کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں کتنی خوبصورت چیزیں جی کہ سلام کو عام کرو. جی آج ہمارے اندر یہ بھی ایک کمی ہے، ہم جی سلام میں کمی کرتے ہیں یا جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے. جی تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. بالکل. یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اسلامک سوسائٹی اور کلچر کی ایک بہت بڑی علامت ہے. یعنی کہ اگر کوئی آ کر ہمیں ملے جی اور وہ السلام علیکم کہے اور اس کو تعارف کروانے کی حاجت نہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوگا لوگ بولیں گے مسلمان ہیں. مسلمان ہے. اچھا، اور میں نام نہیں لیتا، الفاظ ہیں وہ جو بھی وہ لفظ کہے گا تو اس سے اس کا پتہ لگے گا یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو سلام اسلامک کلچر کی بنیاد ہے. واہ. دوسرا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نا اسلام لانے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آئے نا کئی نشانیاں دیکھ کر، تو یہی حدیث پاک انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. واہ واہ. یہی فرمان سنا تو پہچان گئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان کیا. آج کے دن کی سوغات مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ بھی لیتے جائیں کہ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہم نے سلام کو عام کرنا ہے. آپ کسی کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے، اس کو سلام کریں. آپ کا مسلمان بھائی ہے، السلام علیکم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا، امتی سمجھ کر بھی آپ نے سلام کرنا ہے، اپنے جاننے والوں کو بھی. اچھا، اس سے بھی اللہ نے چاہا محبت بڑھے گی. آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کھانا بھی کھلائیں، اللہ کرے اللہ پاک توفیق دے تو عبادات میں بھی اپنا دل لگائیں. میں نقیب بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا کہ خاص 12 ربیع الاول کو یعنی ایک تعداد اللہ کے فضل سے جلوس میں جائے گی، ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ادب ہر حال میں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے. بالکل. نمبر 2، جب نمازوں کا وقت آ جائے تو با جماعت نماز کی پابندی کرنی ہے. زبردست. نمبر 3، چونکہ سجاوٹ ہوتی ہے اور یہ جلوس مردوں کا جلوس ہوتا ہے جی تو اس میں عورتوں کو بالکل نہیں آنا چاہیے، جی نہ دیکھنے کے نام پہ نہ کسی اور نام پہ. جی وہ گھر میں رہیں، گھر میں رہ کے ذکر رسول کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. اسی طرح بہت سے لوگ جلوس کے دوران لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، جوس، ٹافیاں، بسکٹ وغیرہ، تو وہ پھینکتے ہیں اس طرح. جی تو ایک منظم طریقہ اس کا جو ہمارے علاقے واہ کینٹ میں بھی ہے کہ جو مین جگہ ہوتی ہے، جو جلوس چلا رہے ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، پھر وہ اینڈ پہ تقسیم کر دیتے ہیں. جی یہ جو رک کے جگہ جگہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے، اس کا نظم و ضبط یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بوتلیں دی جا سکتی، وہ ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات پیدل چلتے ہوئے. جی جی تو کھانے کو تو بالکل پھینکنے والا انداز تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو تقسیم کریں تو ایک طریقے سلیقے سے تقسیم کریں. پھر جب جلوس میں چل رہے ہیں تو کس کا جلوس ہے، یہ کس نام پہ جا رہے ہیں اور یہ قدم کس نام پہ اٹھ رہے ہیں. بالکل پورے جلوس میں درود، ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا یہ رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے پورے جلوس میں شرکت ہونی چاہیے. یہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، یہ ادھر بھاگ رہا ہے، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. ہم تو حضور کے محفل میں آئے ہیں، نبی پاک کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ مطالع المسرات میں کیا بات لکھی ہے، شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں، الانبیاء الی اممہم عطیۃ وَنَبِيُّنَا سَيِّدُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ. جی فرمایا سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں، جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہدیہ ہیں، تحفہ ہیں. پھر فرمایا فرق بین العطیۃ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق سمجھتے ہو؟ کیا ہے؟ ان العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین. اللہ اکبر. عطیہ یہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے اور تحفے ہدیہ یہ محبوبوں کے دیے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے
آقا و مولا رب کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں وہ تو ہم جتنی بیان کریں ہمارے بیان سے باہر ہے، بلکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ اب تک جس نے جتنی شان حضور کی بیان کی یہ ان کا علم تھا، ورنہ حضور کی عظمتیں تو اس سے کہیں آگے سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو حضور کے ذکر میں محبت میں یہ چلیں۔ اگر کوئی کہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گرمی ہے، یہ گرمی کیا ہے؟ محشر کی گرمی سے بچائے گی۔ اور یہ تھکاوٹ کیا ہے؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کے نام پہ جان قربان کرنے والے ہیں، اور ہمارے امام نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ امام اہل سنت کیا سبق دے کے گئے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا جملہ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم سب کے جلدوں کے چمڑے کے جوتے بنائے جائیں، ہماری شاہ رگ کے تسمے بنے ان جوتوں کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جوتوں کو استعمال فرمائیں، پھر بھی حضور کے حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تھکاوٹ کچھ نہیں، حضور کے ذکر کے یہ جانا ہے، چلنا ہے، ادب سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، اور قبول فرمائے ہمارے لیے ذریعہ نجات۔ نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے، نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے، غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگرچہ بال بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ بال بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر ناکر نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ادب کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر چند چیزیں میں عرض کروں گا، اسد بھائی مزید بھی ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں، جیسے نئے کپڑے اگر اللہ پاک توفیق دے، حضور کی جب ولادت کا دن ہم منا رہے ہیں، میلاد شریف منا رہے ہیں، یا صبح بہارہ جب ہم منائیں تو سج دھج کر بھی آئیں، اللہ پاک توفیق دے تو سر پر امامہ شریف کا تاج بھی ہونا چاہیے۔ اگر داڑھی شریف نہیں ابھی تک سجی تو داڑھی شریف کی بھی کچھ نیت ہو جائے، کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، یہ تو دیکھیں ایک بنیادی ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ جن آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو خوش کرنے والے کام ہم نہ کریں۔ بالکل۔ تو ہمارا ظاہر سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا توجہ نہیں کرتے، تو ظاہر اچھا ہوگا تو باطن اچھا ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر اچھا ہی نہ ہو اور باطن اچھا ہو جائے؟ تو ظاہر و باطن دونوں کو سجانا ہے، دونوں کو نیا کرنا ہے، دونوں کو جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنا ہے۔ اور ظاہر میں سب سے جو بنیادی چیز ہے مرد کے لیے وہ داڑھی شریف ہے، کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کو ایک مٹھی سے گھٹانا یا بالکل منڈانا اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی نسبت سے سب مرد حضرات داڑھی رکھیں، انشاءاللہ اس کی
बरकतें नसीब होंगी, इमामा शरीफ सजाएं। अच्छा, आपने नए कपड़ों की जो बात कही जी तो ये भी अमीरुल सुन्नत की एक माशाअल्लाह तवज्जो दिलाने पर शायद हज़ारों या लाखों जी की तवज्जो गई होगी कि जुलूस में लोग नए कपड़े पहनकर आते हैं। जी अच्छी बात है माशाअल्लाह, बिल्कुल सवाब मिलेगा। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा अहम वक्त है तो वो जी। तो असल जो विलादत का वक्त है, जो सुबह बहारा का टाइम है, सुभान तो अल्लाह। वो है। वाह। तो जब आप इज्तिमा में जाएं, इज्तिमा मिलाद में जाएं, तो सुबह 12 का जो इस्तकबाल है, जो जी विलादत का वक्त है, तो उसी वक्त के अंदर हमने नए कपड़े, नया इमामा, जो भी अपनी चीज़ें नई हम करते हैं, जी। तो उस टाइम पर ही उनका एहतमाम करें। वाह। हाँ, उसके साथ अगर आप दिन में एक और नया जोड़ा पहन लें जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, जी तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई मुमानत तो है नहीं। लेकिन जो असल इस पूरे माह मुबारक में जो सुहानी घड़ी आहा। जिसको हम याद करके सलाम पेश करते हैं जी और जो इमाम ने हमें सिखाया, तो वो जो सुहानी घड़ी है, तो जी असल जो इस्तकबाल है और असल जो सेलिब्रेशन है जी वो उसी वक्त की है। बिल्कुल। तो नए कपड़े, नया इमामा, नई टोपी, नई चादर, जो भी नई चीज़ें हम इस्तेमाल की कर सकते हैं, जिसको अल्लाह ने जितनी वुसअत दी है तो वो ज़रूर करनी चाहिए। और रात ही में जब आप सुबह 12 के इस्तकबाल के लिए जाएं तो उसी वक्त करके जाना चाहिए, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। और बात यह है कि हम इस नाम पर जितना खर्च करेंगे, जितना एहतमाम करेंगे, जी अल्लाह पाक की उतनी रहमतें हम सबको नसीब होंगी। इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर राशिद भाई, होता यूँ है कि मीलाद मनाना है तो बसा औक़ात कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं, फिर वो गली में निकलेंगे तो बाइक कितनी स्पीड में चला रहे होंगे, मतलब ये सुबह 12 से पहले पहले ही, यानी ये 10-12 दिन जो होते हैं इसमें बाज़ों का सलेंसर भी निकल जाते हैं, और फिर लाइटें देखने के लिए जाना है तो फिर शोर शराबा करना है, तो कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल के घर सजे होते हैं, गलियां सजी होती हैं, दुकानें सजी होती हैं। अच्छा, वो देखने के लिए भी जाएंगे तो फिर शोर शराबा भी होगा, हमें बीमारों का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है। तो यूं भी अगर जा ही रहे हैं, लाइटें देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक एहतमाम के साथ अगर जाना चाहिए। एक तो एहतमाम होना चाहिए, दूसरा नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है इनकी खैरखाई का जज्बा भी होना चाहिए हमारे अंदर। देखिए, बात ये है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यकीनन इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। और और नेमत का शुक्र जो है वो नाफरमानी करके नहीं किया जाता, नेमत का शुक्र वो अच्छे काम करके किया जाता है। जी मैं नहीं समझता कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, करीम आका अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करने वाला है और दिल से खुशी का इजहार करने वाला है, तो वो अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ पहुँचाएगा। जी उसका तो एक अमल ही ऐसा होगा कि जिससे दूसरों के लिए आसानियां हों। करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं? यस्सिरू वला तुअस्सिरू। वाह। फरमाया आसानियां पैदा करो, तंगी ना करो। जी बशिरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरी दो, नफरतें ना पिलाओ। करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात तो यह है कि दूसरों को तकलीफ ना दी जाए, जानवरों को भी तकलीफ ना दी जाए, परिंदों को भी तकलीफ ना दी जाए, जो भी जानदार चीज़ है उसको तकलीफ ना दी जाए। जी तो इसलिए रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में और ख़ास तौर पर जुलूस मीलाद में शिरकत जी के लिए जाना और इतनी बुलंद आवाज़ से इस तरह का काम करना जिससे दूसरे तकलीफ़ में आए, तो बहरहाल इसकी भी इजाज़त नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ये कहना शुरू कर दे कि यार ये कैसा मीलाद मना रहे हैं, कैसी खुशी कर रहे हैं कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो रही है। अब क्या होगा कि शैतान माज़अल्लाह वो इस बंदे के इस अमल की बजाय उस बंदे के जिसको तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ में ऐसा ना हो कि जुलूस मिलादी को गलत कहना शुरू कर दे, ऐसा ना हो कि महफिल मिलादी को गलत कहना शुरू कर दे। और शैतान तो चाहता ही ये है कि किसी भी तरह मुसलमान का ईमान इससे दूर हो जाए, किसी भी तरह इसकी नेकियां इससे ज़ाय हो जाएं। तो जो भी मिलाद मनाने वाले हैं, जो भी खास तौर पर जुलूस मिलाद में जाने वाले हैं, तो उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह बाहर जब निकलते हैं, लाइटें लगी होती हैं, गलियां सजी हुई होती हैं, इमारतें सजी हुई होती हैं, इस नीयत के साथ जाकर देखना जिससे दिल को फर्क मिले कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में ये चरागा किया गया है। नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेकिन अगर दूसरा जो काम करेंगे, जो आपने जैसे चंद बातों की तरफ इशारा किया, तो अगर यूं करेंगे तो ये फिर सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे दूसरों को अगर तकलीफ पहुंचती है। तो इस चीज का बहरहाल जरूर ख्याल रखें। असद भाई, सीरत का मुताला किस हद तक जरूरी है? इन दिनों में करें या इसके अलावा करें?
دیکھیے مطالعے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کی حیات ظاہری کے متعلق جو بھی سیکھتے ہیں وہ سیرت ہے. جی تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا. اچھا چیدہ معلومات ہوتی ہیں لوگوں کو کہ چند واقعات کسی بیان میں سن لیے, کوئی واقعہ کسی نے بیان کیا, اس کے اپنی جگہ پر فائدے ہیں, لیکن جب کسی ایک موضوع پر مکمل اول تا آخر جی کوئی کتاب پڑھ لی جائے تو اس کا جو نفع ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. زبردست. مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے, ناظرین میں سے بھی, کہ کیا میں نے زندگی میں سیرت طیبہ کے موضوع پر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھی ہے؟ اگر پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں پڑھی تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ میں کم از کم کوئی ایک مکمل کتاب پڑھوں جس میں ولادت مبارکہ سے لے کر وصال ظاہری تک کے تمام واقعات کو جمع کیا گیا ہو. مکی زندگی بھی ہو, مدنی زندگی بھی ہو, تمام واقعات کو سیرت طیبہ کی جمع کیا گیا ہو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سینس آف اچیومنٹ جس کو کہتے ہیں, کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں جب ہمیں یہ سینس ہوتی ہے نا, اور یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی میں نے کوئی کام مکمل کیا ہے اور اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے, تو اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے اور انسان کو اندر سے بڑی ایک راحت محسوس ہوتی ہے. تو جب آپ پوری ایک کتاب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہ سینس فیل ہوتی ہے یار میں نے زندگی میں الحمدللہ اس موضوع پر ایک مکمل کتاب پڑھ لی ہے. تو میں یہاں پر سجیسٹ کروں گا کہ جو زیادہ پڑھ سکتے ہیں, اور میں کہوں گا کہ ہر ایک مسلمان کو یہ پڑھنی چاہیے, تو تھوڑی سی, یعنی اس کو ضخیم بھی نہیں کہیں گے, ایک مڈل لیول کی کتاب کہہ لیں. مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں سیرت مصطفیٰ. اگر روزانہ کوئی شخص 15-20 منٹ اگر اس کو پڑھے تو 5-6 مہینے کے اندر یہ مکمل ہو سکتی ہے, یعنی کہ پورا سال بھی اس کے لیے نہیں چاہیے. لیکن اتنی جاندار, اتنی شاندار اردو زبان کے اندر جامع عقائد, نظریات, فضائل, کمالات, اور پھر سال بسال اس کی ترتیب بہت ہی شاندار ہے. یعنی کہ میں اگر کہوں کہ اردو زبان میں لکھی جانے والی سیرت کی کتابوں میں سے ون آف دا بیسٹ تو غلط نہ ہوگا. تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی مبتدی ہے, ابتدا کرنا چاہتا ہے, مختصر پڑھنا چاہتا ہے, تو آخری نبی کی پیاری سیرت یہ کتاب ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں سمجھیے کہ 1/4 ہے, تقریباً چوتھائی حصے کے برابر ہوگی, تھوڑی بہت اوپر نیچے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے. تو اگر آپ ابتداً زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے, المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے. تو یہ 2 سیرت کی کتابیں ہیں, کم از کم ہم ان کو پڑھ لیں. اچھا یہ تو میں نے ایک تمثیل کے لیے, ایک بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے, ورنہ الحمدللہ سیرت کے موضوع پر کئی جلدوں پر مشتمل ہزاروں صفحات کی طویل ایک سے بڑھ کر ایک کتاب ہے. لیکن وہی ہے کہ چونکہ عوام میں اتنا زیادہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, تو بھئی کم سے سٹارٹ کریں. جب ایک دفعہ آپ مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جذبہ بڑھے گا. بیان تھا ڈاکٹرز ملک بھر سے آئے ہوئے تھے, ان کے درمیان تو ایسی مطالعے کی بات ہوئی, پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی, تو میں نے تفسیر قرآن کی جو وہ ترغیب دی. تو اس میں اسی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ایک شخص تھے, آلموسٹ 50-55 ایئرز ان کی ایج ہوگی, بال سفید تھے. کہنے لگے کہ میں نے تفسیر خزائن العرفان 46 مرتبہ پڑھ لی ہے. ماشاءاللہ. تو ان کے اعزاز میں کھڑا ہوا اور ان کو میں نے تحفہ پیش کیا. میں نے کہا بھائی میں نے اپنی زندگی میں پہلا آدمی دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تفسیر خزائن العرفان 46 ٹائمز پڑھا. جیسے صراط الجنان 2 مرتبہ اور تعلیم القرآن بھی مدنی 1-2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں نا. ایسے ہی ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ میلاد کے مہینے میں, اور بہت کچھ ہے پڑھنے کو, لیکن کم از کم سیرت کے موضوع پر کوئی ایک مکمل کتاب خود بھی پڑھ لیں, گھر میں بچوں کو بھی ترغیب دیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. انشاءاللہ. بچوں کی بات ہوئی, بچوں کے حوالے سے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بچوں کے اندر بھی بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل, ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. میں نقیب بھائی کی طرف بڑھاؤں گا یہ سوال, لیکن اس سے پہلے ہم ایک مختصر سا سیگمنٹ کریں گے, اور سیگمنٹ یہ کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار میں سے ایک مقطع ہم سب بیان کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسد بھائی سے شروع کرتے ہیں. ایک مقطع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر کا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. سبحان اللہ. جی راشد بھائی. روح مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اللہ اکبر. جی نقیب بھائی.
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ جی عظیم کیوں نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ۔ عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عظیم بھائی کوئی کلام شامل کریں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے چل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مگے میلاد میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم مہے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے کہو، جھوم کر سارے کہو، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا۔ حشر میں بھی ہوئے گی نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا پر نور زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا گے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا دل جگمگا رہے ہیں عصمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں دل جگمگا رہے ہیں عصمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں عصمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش پریرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا یا نور العین مرحبا بانٹا ہے دو جگہ میں تو نے ضیاء کا بارہ بانٹا ہے دو جگہ میں تو نے ضیاء کا بارہ بانٹا ہے دو جگہ میں تو نے ضیاء کا بارہ دے دے گس کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا سبحان اللہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میلاد منائیں گے، جلوس میں جائیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ حضور کے میلاد میں شرکت کریں گے، اور سبھی مسلمانوں کو عاشقان رسول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منانا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو جو جلوس ہے اس میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، داستان نور۔ سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں۔ آمد خیر الورا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان نور۔ رسول پاک علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ بچوں کو جب بچے پیدا ہوتے تو کچھ ہی دنوں بعد کسی ایسی جگہ پر بچوں کو بھیج دیا جاتا، جیسے گاؤں میں، دیہات میں، جہاں پر بچوں کو کھانے پینے اور آب و ہوا ایک اچھی میسر آئے اور بچوں کی زبان بھی تاکہ صاف ہو۔ رسول پاک علیہ السلام
جب پیدا ہوئے تو چونکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو سعد کی مشہور جو اس دور کی عورت تھی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے کیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آتی ہیں، اور ان کے جو شوہر ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میاں بیوی بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ایسا خوبصورت تھا، اور ایسا آپ کے مبارک چہرے سے نور نکلتا تھا کہ ایسا لگتا کہ جیسے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہو چکی ہو۔ فرماتی ہیں کہ ہماری ایک پڑوسن تھی ام خولہ سعدیہ، جو قبیلہ بنی سعد ہی کی رہنے والی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات تمہارے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ فرمانے لگیں کہ اے خولہ، بات یہ ہے یہ روشنی آگ کی نہیں، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا نورانی چہرہ ہی نہیں بلکہ آپ کے جسم کا ہر عضو وہ گویا کہ نور تھا، کیونکہ آپ سراپا نور ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کسی نے کہا ہے، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی باتیں کر رہے ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مزید آپ فرماتی ہیں جب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اپنے مکان میں لے کر آئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ پیدا ہو گئی ہو۔ جو آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتا تو گویا آپ کا دیوانہ بن جاتا، آپ سے برکت لینے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ اس جگہ پر رکھتا جہاں اسے تکلیف ہوتی، اللہ ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے اس تکلیف کو دور کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر قبیلے کے کسی گھر کی کوئی بکری بیمار ہو جاتی، کوئی جانور بیمار ہوتا، تو وہ کیا کرتے؟ رسول پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ، ننھے ننھے ہاتھ بکری کے اس جگہوں پر رکھتے، اللہ ان بکریوں کو بھی صحت عطا کر دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کریم آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ آج بھی جو آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کا جشن ولادت منانے والا اگر دل سے اللہ کے پیارے نبی کو پکارتا ہے تو آج بھی آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کس انداز سے بیان کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں عشق رسول کو بڑھانے کے لیے اپنے گھروں میں محفل میلاد کریں، رسول پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایک مشورہ دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے بچپن کی باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، ایک تو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے داستان نور، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبلہ امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے نور کا کھلونا، اس رسالے کو ضرور پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آمد خیر الورا۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر کا صدقہ ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہاں پر بچوں کا بھی ایک نقیب میں بڑا جوش ہوتا ہے۔ یہ تو دن خصوصیت کے ساتھ جہاں پر پوری امت خوش ہوتی ہے، خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے، وہاں پر بچوں کی جو خوشی ہے یہ بھی قابل دید ہوتی ہے، دیدنی خوشی ہوتی ہے ان کی۔ اچھا، یہاں بچوں کی خوشی کو بھی سامنے رکھنا ہے ہم نے، لیکن بچوں کی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے نا، یہ بھی تو بہت ضروری ہے۔ بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کرنے کے لیے والدین کو
ایک جذباتی وابستگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ان کے سامنے والہانہ انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، مدینے کا ذکر ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر ہونا چاہیے، حضور کی سیرت کا ذکر ہونا چاہیے، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پہ جو شفقت تھی اس کا بطور خاص ذکر ہونا چاہیے۔ جی جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا بچپنا تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک میٹھی چیز لائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دی، مجھے بھی دی، چونکہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو حضور نے کھانے کے بعد دوبارہ پھر پوچھا اور دوں، واہ، اور چاہیے تو بچوں کے ساتھ اس طرح اس انداز سے پیش آئیں اور ایسا ماحول ہو، حضور کی سیرت کے واقعات سنائے جائیں، بچپن کے واقعات سنائے جائیں۔ جیسے وہ ہے کہ آپ نے بھی حدیث ذکر کی، ان کو نبی پاک کی محبت سکھاؤ۔ جی۔ سکھانے کے کئی ایک انداز ہے، کبھی یوں بھی سکھائیں کہ یہ جو چاند آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ کبھی میرے نبی کے اشاروں پہ 2 ٹکڑے ہوا تھا، واہ، یہ چاند حضور، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کیا کا۔ ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر یوں بھی کریں کہ یہ حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، بادل آتے ہیں، برستے ہیں، پھر پورا پورا ہفتہ برستے ہیں۔ یہ پہاڑ نبی پاک فرمائیں کہ اگر میں چاہوں تو اشارہ کروں یہ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے۔ تو نبی پاک کی عظمتوں کا جب ذکر بچوں کے سامنے ہوگا تو عشق رسول کی وابستگی ان کے سامنے اس انداز سے ہوگی تو وہ حضور سے والہانہ محبت کرنے والے بنیں گے۔ اور ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں جی کہ جن کے والدین انہیں محفلوں میں لاتے ہیں، محفلوں کے آداب بتاتے ہیں، گھروں میں محفلیں سجتی ہیں، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے مغازی کی کتابوں میں کہ مدینے کے اندر مدینے کی عورتیں رات کو اپنے بچوں کو غزوات کے واقعات سنایا کرتی تھیں واہ تاکہ بچوں کے اندر بہادری پیدا ہو۔ واہ، تو یہ ہمارا پرانا سلسلہ ہے اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ دادی نانی اس طرح بچے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ اس طرح کے واقعات کہانیاں سناتی تو ایک بڑا اچھا لگتا اور اس وقت سے ہی ایک ماحول بنتا ہے۔ اور پھر ہم نے خود دیکھا اپنے گھروں میں کوئی بچہ گرنے لگتا تو کہتی ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، اس انداز سے الفاظ آتے ہیں۔ جب یہ ماحول ہوتا ہے نا تو پھر ایک خوبصورتی اور عشق رسول میں اضافے کا سبب ہوتا ہے اور بچوں کے اندر بچپن سے ہی نبی پاک سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں بچوں کے سامنے پڑھیں بھی، بچوں کو نعتیں پڑھنے کا ذہن بنائیں۔ اچھا، خصوصیت کے ساتھ جب 12 ربیع الاول کا یہ مبارک دن آئے، اچھا صبح بہارا میں ہی کوشش کریں تو جو تو کراچی کے ہیں عاشقان رسول ہے فیضان مدینہ میں، اور جن کے بچے کچھ بڑے ہیں سمجھدار ہیں جن کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، آپ بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں، فیضان مدینہ میں لے کر آئیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، باادب طریقے سے انشاءاللہ بچے مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے، قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت بھی کریں گے، اور پھر وہ جو صبح بہارا کی وہ محفل ہوگی انشاءاللہ اس کی بھی اپنی ایک دھوم دھام ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک کوشش کریں۔ پھر جلوس میلاد میں کوشش کریں، اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے خود بھی نئے کپڑے پہنے، بچوں کو بھی نئے کپڑے پہنائیں، نقشے نالین پاک، جی ہاں نقشے نالین پاک بھی اس کا بھی اہتمام کریں، سر پر امامہ شریف کا تاج خود بھی سجائیں، اپنے بچوں کو بھی دیجئے، غسل کر کے آئیں، عطر لگا کر آئیں، سرما لگا کر آئیں، داڑھی شریف ہے آپ کی تو داڑھی شریف پر تیل لگائیے اور سربند لیجئے، بچوں کو تیار کیجئے اور اپنے ساتھ لے کر، جی یہ یاد رکھیے گا بچوں کو اپنے ساتھ آپ نے لے کر آنا ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا، کسی اور کے آسرے پر نہیں بھیجنا، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں کے ساتھ چلے جاؤ، فلاں کے ساتھ چلے جاؤ، ایسا نہ کیجئے۔ اگر آپ نے فلاں کے ساتھ بھیجنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو گھر میں مدنی چینل پر لگا کے دے دیجئے، گھر میں جھنڈے دیجئے، گھر میں بچے نعتیں بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے، گھر میں دھوم دھام ہوگی، لیکن آپ اپنے بچوں کا خود خیال بھی رکھیں۔ اس طرح کے چند دنوں سے ہی آپ کی نظر سے بھی ایسے واقعات گزرے ہوں گے، بچوں کے اغوا کے کیسز جو ہو رہے ہیں، اللہ پاک سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، سرکار کے میلاد کا صدقہ بچوں کی حفاظت فرمائے، بڑوں کی حفاظت فرمائے، سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔
فرمائے۔ تو حفاظت خود بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی، اپنے عقیدے، ایمان، کردار، اعمال سب کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ پاک کے ہم اسباب اختیار کریں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ خیر والا معاملہ بھی ہوگا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو مبارک اہل سیاہ، ہو گیا بخشش کا ساماں، آ گئی صبح بہار، آ گئی صبح بہار، ہو گیا گھر گھر چراغ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یاد یہ دعا کر، ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر کہے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام